الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سنن ابن ماجہ، اسی طرح مسند بزار کی ایک روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا علم سیکھنا ایک مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ علم تو ایک ایسا کنارہ ہے کہ حقیقتاً اس تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اس میں دو درجے آتے ہیں، ایک فرض عین والا درجہ اور دوسرا فرض کفایہ والا۔ وہ امور جن سے آدمی تعلق رکھتا ہے، جس کا آدمی مکلف ہے، اس کو سیکھنا آدمی کے لیے فرض عین، یعنی جس طرح نماز پڑھنا آدمی کے لیے فرض عین ہوتا ہے نا، کہ اگر نماز چھوڑ دے تو وہ گنہگار ہوگا۔ روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، یہ امور آدمی کے لیے فرض ہوتے ہیں، اگر آدمی اس کو کرے گا نہیں تو پھر اس صورت میں وہ گنہگار ہوگا۔ اسی طرح وہ علم جس کا آدمی مکلف ہے، اس کو سیکھنا اس کے لیے فرض عین، اگر سیکھے گا نہیں تو اس صورت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر گنہگار ہوگا۔ مثلا آدمی اگر تجارت کے اندر لگنے والا ہو تو تجارت کے جو مسائل ہے اس سے واقفیت اس کے لیے نہایت ضروری ہے۔ کون سی چیز بیچنی جائز، کون سی چیز بیچنی جائز نہیں، دھندے کے اندر کیا کرنا جائز ہے اور دھندے کے اندر کیا کرنا حرام ہے، یہ سب چیزیں اس کے لیے واضح ہونی چاہیے۔ مثلا اگر کوئی آدمی دھندا کر رہا ہو تو اس کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ خیار عیب نام کی بھی کوئی چیز ہے، یعنی یہ کہ جو سامان ایک بیچنے والا بیچتا ہے تو جو خریدنے والا ہو اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے تو اس عیب سے واقفیت نہایت ضروری ہے۔ اگر بیچنے والا وہ عیب بتاتا نہیں ہے، نہ اس کو ظاہر کرتا نہیں ہے، تو حدیث شریف میں اس کی سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ روایتوں کے اندر ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر اس کا ثبوت ہے، سخت وعید وارد ہوئی ہے عیب دار مال بیچنے کی صورت میں۔ بیچنا ہی ہو عیب دار مال تو سامنے والے کو آگاہ کر دو، لیکن آگاہ کرنا نہیں تو اس سے ہمارا نقصان ہے۔ اسی طرح اگر مسجد کے اندر جانا ہو اور جیسے جوتے رکھنے کا جو مسئلہ ہے، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آدمی جوتے رکھے تو اس صورت میں اس جوتے کی جگہ پر اپنا جوتا نہ رکھے جہاں سے پہلے سے کوئی جوتا موجود ہو، کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر آتا ہے تو جو خالی جگہ رہتی ہے نا مسجد کے آس پاس، وہ ہر ایک کا حق ہوتا ہے۔ اس میں جو آدمی پہلے نمبر پر اپنا جوتا رکھے گا نا، اس کا حق اس جگہ پر ثابت ہو گیا۔ اب کوئی آدمی اس کے جوتے پر اپنا جوتا رکھے یا یہ کہ اس کے جوتے کو ہٹا دے اور اپنا جوتا رکھے تو یہ خیانت کرتا ہے۔ مسجد کے اندر آتا تو ہے وہ عبادت کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن ناراض کر رہے ہیں یہاں پر۔ ان مسائل سے واقفیت ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ ٹرین کا سفر کرتا ہے، وہ ٹرین کا سفر جب عام متن ہوتا ہے تو آدمی اپنی جگہ کی جو سیٹ ہوتی ہے اس کا تو خرچہ ادا کر دیتا ہے، لیکن اس کے بازو میں 2-3 سیٹیں خالی ہوتی ہیں، اور وہ کرتا یہ ہے کہ اپنا بستر لے کر آتا ہے۔ لمبا سفر ہوتا ہے تو اپنا بستر بچھا دیتا ہے اپنی سیٹ پر بھی، اور اس کے بازو کے اندر جو سیٹیں ہوتی ہیں اس پر بھی۔
تو یہ تو آدمی ایک ہی سیٹ کا بھاڑا دیتا ہے اور مختلف سیٹوں کو استعمال کر رہا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ آدمی کو پوچھو گی کل قیامت کے دن کہ بھاڑا تو ایک ہی سیٹ کا دیا تھا لیکن تم لگا رہے ہو اپنا بستر مختلف سیٹوں پر، تو آدمی اس سلسلے میں محتاط رہے۔ یہ علم وہ علم ہے جس کو سیکھنا ہر آدمی پر فرض ہے، فرض عین مکلف جو ہو اس کو سیکھنا ضروری۔ لیکن ایک علم وہ علم ہوتا ہے جو اس سے زائد کا ہوتا ہے، وہ اس کو سیکھتا ہے اگرچہ اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، تجارت کرتا نہیں ہے وہ، لیکن پھر بھی تجارت کے جمیع ابواب کا علم سیکھتا ہے وہ ابھی سفر کرتا ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی سفر کے جو مسائل ہیں اس سے اس کو واقفیت ہے، قرآن کے جو مسائل ہیں اس سے اس کو واقفیت ہے، زکوٰۃ کے مسائل سے اس کو واقفیت ہے۔ ابھی تک نکاح ہوا نہیں لیکن پھر بھی نکاح کے تمام ابواب کو وہ پڑھتا ہے۔ یہ علم وہ علم ہے جو فرض کفایہ ہے، یعنی اگر بستی کے اندر کچھ لوگ ایسے نہیں جو وہ علم سیکھ رہے ہیں تو تمام بستی والے گنہگار ہوں گے۔ میرے عزیزوں، یہ جو علماء ہیں، یہ علماء اسی فرض کفایہ ہماری طرف سے ادا کرنا ہے۔ پوری امت کا بوجھ انہوں نے اپنے کندھوں پر رکھا ہے، اس فکر کے اندر کہ اگر ہم اس بوجھ کو ہٹا دیں گے نا تو یہ امت اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتی۔ جس بوجھ کو نہ اٹھانے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ان کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ ایک ایک مسئلہ جو ایک عالم بیان کرتا ہے اس پر جنت جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، وہ ایک مسئلہ بتاتا ہے نا، اس کے ذریعے سے وہ سامنے والے کو جنت تک بھی پہنچا سکتا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے جہنم تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ایک عالم کی ذمہ داری بہت اونچی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے علماء کے لیے خیر کے الفاظ استعمال کریں۔ چلو کوئی عالم ایسا ہو کہ جس کے لیے تم خیر کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے لیے برے الفاظ استعمال نہ کرو۔ عالم عالم ہوا کرتا ہے۔ ہمارے علماء نے بہت سی قربانیاں دی ہے پھر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ میرے عزیزوں، امام ابن مندہ 20 سال کے تھے نا تب انہوں نے علم سیکھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے بھی ابتدائی درجے کا علم سیکھا تھا انہوں نے، پھر انہوں نے سفر کیا باہر کا علم سیکھنے کے لیے۔ میرا عزیزو، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 45 سال انہوں نے علم سیکھا۔ پھر جب بستی کے اندر واپس آئے تو 20 سال کے تھے، 45 سال علم سیکھا تو ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 65 ایئرس کے تھے تب یہ بستی کے اندر آئے واپس۔ صفحات من صبر العلماء نام کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو 65 ایئرس کے تھے تب انہوں نے اپنا علمی سفر مکمل کیا۔ کہنے والے کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، تذکرۃ الحفاظ نامی کتاب کے اندر یہ بات ہے کہ یہ آئے 41 اونٹنیوں کو لے کر، ایک اونٹنی پر یہ سوار تھے، 40 اونٹنیاں ان کے پیچھے تھی، سب کے سب کتابوں سے بھری ہوئی۔ کیا منظر ہوگا! یہ تھے ہمارے علماء جنہوں نے ایک ایک مسئلے کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، امام ابو یوسف ان کی شخصیت وہ ہے کہ ہم حنفی لوگ جو فتوے دیتے ہیں نا، ان میں سے جو فتویٰ ہوتا ہے امام ابو یوسف کا اس میں ایک بہت اہم رول ہوتا ہے، جو فتوے ہم دیتے ہیں اس میں۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ 29 سال تک لگا رہا، 29 سال تک میں لگا رہا، تب مجھے علم آیا، 29 ایئرز۔ اور کہتے ہیں اس طرح لگا رہا میں کہ فجر کی نماز میں امام ابو حنیفہ ہی کی مسجد کے اندر ادا کرتا تھا، 29 سال سے اس جگہ سے ہٹا نہیں میں، اس لیے کہ مجھے یہ خوف لگا رہتا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد امام ابو حنیفہ نے کوئی مسئلہ بیان کر دیا اور اس مسئلے کی مجلس کے اندر اگر میں نے شرکت نہیں کی تو یہ میرے لیے محرومی کا سبب ہوا۔ اور 17 سال تو ایسے تھے کہ عید کا دن بھی آتا تھا نہیں، پھر بھی میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ لگا رہتا، کہیں کوئی مسئلہ پیش آ جاوے وہ مسئلہ دے دے اور اس پر مجھے واقفیت نہ ہو۔ ایک مرتبہ یہ سبق کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو خبر ہوئی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، خود ذاتی بیٹا، ان کو اس بات کا علم ہوا۔ تو یہ باقاعدہ اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ ابھی بچے کو دفن کرنے جاؤں یا سبق چھوڑ دوں، اس لیے کہ اگر سبق چھوڑ دوں گا تو پھر سبق سے محروم رہوں گا،
اور اگر بچے کو دفن کرنے نہیں جاتا میں، سبق کے اندر بیٹھا رہتا ہوں، تو یہ تو جنازے کے اندر تاخیر کرنا ہوا، اور جنازے کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے باقاعدہ اپنے گھر والوں کو یہ کہا کہ دفن کر دو میرے بیٹے، غسل دے دو، دفن کر دو، تجہیز اور تکفین سے فارغ ہو جاؤ، میں بعد میں آؤں گا۔ اس لیے کہ یہ سبق تو ایسا ہے کہ یہ کبھی اگر اس مرتبہ چھوٹ گیا تو مجھے ملنے والا نہیں۔ یہ ہمارے بزرگ جنہوں نے ایک ایک مسئلے کے لیے اتنی زیادہ فکر کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بیان کروں۔ یہ قصہ کون بیان کرتا ہے؟ ان کے دو شاگردوں میں سے ایک شاگرد یہ قصہ بیان کرتا ہے، یا تو امام مزنی یا امام ربیع، اور یہ قصہ موجود ہے سیر اعلام النبلا کے اندر۔ تو اس کے اندر یہ بات ہے کہ ایک بزرگ امام شافعی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جو مسئلے بیان کرتے ہو تو کس چیز کو بنیاد بنا کر اپنے مسئلے بیان کرتے ہو؟ کرپٹو کرنسی ہے، اسی طرح اس کے علاوہ دیگر اہم جدید مسائل پیش آتے رہتے ہیں، تو آپ کون سی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مسئلے بیان کرتے ہو؟ کوئی بھی عام آدمی ہوگا اس کو یہ سوال پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کی کتاب کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم مسئلے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر اللہ کی کتاب میں مسئلہ نہیں ملا تو؟ انہوں نے کہا تو پھر ہم حدیث دیکھتے ہیں، بخاری، مسلم، نسائی، سنن ابن ماجہ، ابو داؤد، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو حدیث کے اندر بھی نہیں مسئلہ ملا پھر انہوں نے کہا کہ پھر ہم علماء لوگوں کی میٹنگ ہوتی ہے، پھر اس میں جو فیصلہ ہوتا ہے نا ہم اس پر فیصلہ کر دیتے ہیں، اجماع امت جسے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات تو تم نے بتا دی، اجماع امت خود دلیل ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ امام شافعی نے کہا کہ اس کی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے کہ اجماع اور علماء کا مشورہ یہ خود بھی ایک دلیل ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ قرآن کی آیت کے ذریعے سے حوالہ تو دے رہے ہو لیکن کون سی آیت ہے؟ امام شافعی کو جواب نہیں آیا۔ اتنے بڑے امام، ان کو بھی جواب نہیں آیا۔ معلوم ہوا علماء کو ہر وقت ہر جگہ پر جواب آوے یہ ضروری نہیں، وقت دو اپنے علماء کو، ایک ہفتے کا وقت دو، نہیں پھر وہ جواب دیں گے۔ امام شافعی جیسے بڑے عالم کو بھی جواب نہیں آیا، تو ایک دم ان کا مزہ بگڑ گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ 3 دن تک قرآن پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر دن میں 3 قرآن میں نے ختم کیے، 3 دن میں 9 قرآن ختم کیے میں نے۔ تیسرے دن میں باہر نکلا، بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، پھر میں نے اس کو وہ آیت بتائی جس سے اجماع امت کا ثبوت ملتا ہے، وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس کے اندر ہے یہ بات کہ جو آدمی مسلمانوں کے راستے پر چلتا ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چلتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تو دیکھو اس آیت کے ذریعے سے حکم بیان کرنے کے لیے امام شافعی کو 9 مرتبہ قرآن پڑھنا پڑا۔ یہ ہے ہمارے عالم کہ جنہوں نے ایک ایک مسئلے کو بیان کرنے کے لیے کتنی جدوجہد کی۔ امام بخاری جو ہیں، بخاری شریف جنہوں نے لکھی، 16 سال کی عمر تھی تب انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ میرے عزیزو، ہمارے اساتذہ تو انگلی پر گنے جا سکتے ہیں، ہم نے نازلہ کس سے پڑھا، حفظ کس کے پاس کیا، عالمیت کے ہمارے اساتذہ کتنے؟ میرے عزیزو، امام بخاری کے اساتذہ کتنے تھے معلوم ہے؟ 1080 جس کے اساتذہ ہوں، یہ بات حوالے سے ہے، ہدی الساری کے اندر بھی موجود ہے یہ، اور مقدمہ فتح الباری کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ 1080 جس کے اساتذہ ہوں، اس کا علم دنیا کو نہیں پہنچے گا تو کیا ہوگا؟ 1080 اساتذہ تھے امام بخاری کے، اور محمد ابن حاتم جو ان کے خاص شاگرد تھے نا، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ خود امام بخاری نے مجھے کہا کہ بیٹے کبھی کبھی علم سیکھنے جاتا تھا نا تو تنخواہ مجھے ملتی نہیں تھی، اور گھر کی طرف سے خرچہ جو آتا تھا اس کے اندر کچھ تاخیر ہو جاتی تھی، تو کئی دن ایسے ہو جاتے تھے کہ مجھے گھاس کھا کر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ جانور لوگ جو گھاس کھاتے ہیں، امام بخاری کو گھاس کھانا پڑا تھا، پھر وہ علم انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ یہ ہمارے علماء
ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ و تاب رومی، کبھی سوز و ساز رازی۔ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ اس لیے میرے عزیزو، علم سیکھنا ہر ایک پر ضروری۔ آدمی جتنی چیزوں کو اس کو ضرورت ہے، تجارت کے اندر لگا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا علم سیکھے۔ عالم لوگوں نے اپنا وقت دیا ہے تمہارا علم سیکھنے کے لیے، تو اس لیے خود علماء کی عزت بھی ہمارے دلوں کے اندر ہو، اور اسی طرح جو علم ہمارے لیے ضروری ہے ہم اس کو سیکھیں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، اور علماء کی جو قدر شناسی ہے اس کی توفیق اللہ مجھے بھی دے اور آپ لوگوں کو بھی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔